السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو معمول سے تھوڑی ہٹکے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم ایتھیزم کے حوالے سے بات کریں گے، ایک ایتھیسٹ کی ویڈیو کو ریئیکٹ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میری کچھ گزارشات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کبھی بھی ایک سائنس کی کتاب کے طور پر نازل نہیں کیا گیا تھا۔ قرآن مجید ایک الہامی کتاب ہے۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بہت سارے سائنٹیفک فیکٹس قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیے گئے، جب 1400 سال پہلے ان کا وجود ہی نہیں تھا، اور بہت سارے باقی فینامینا کی طرف جو ہے نا قرآن مجید میں اشارہ کیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جدید سائنٹیفک فینامینن کو قرآن مجید سے ثابت کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب جو ہیں ایتھسٹ وہ میری اس بات کو رد اس طرح کریں گے کہ قرآن مجید تو دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی ہے جو اس طرح کا ٹیکسٹ، اس طرح کی کتاب لے کے آئے۔ قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے نشانیاں دی ہیں، تو بھائی وہ اس سینس میں ہے کہ قرآن مجید کس قدر پرفیکٹلی سٹرکچرڈ ہے۔ قرآن مجید کی کنونسنگ پاور اتنی زیادہ ہے، قرآن مجید اتنی بلیغ کتاب ہے، اس لیے قرآن مجید کفار کو بار بار چیلنج کرتا ہے کہ لاؤ اس طرح کی اگر کتاب لا سکتے ہو تو، اس طرح کی اگر کوئی سپیریئر لٹریچر لا سکتے ہو تو لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو جناب یہ حارث سلطان صاحب ہیں، یہ ان کا تعلق پاکستان سے ہی ہے، یہ ایتھسٹ ہیں اور پاکستانی ملحد اور قوم سے خطاب کے نام سے ایک دو چینلز چلاتے ہیں۔ یہ ایتھسٹ ہیں لیکن ہرزہ سرائی یہ صرف اسلام کے خلاف کرتے ہیں۔ میں کافی عرصے سے ان کی یہ ویڈیو سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، اور ان کی ان بکواسیات کو سن کے ہنس رہا تھا اور میں جواب دینا چاہتا تھا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی کی ایک ویڈیو سائنٹیفک ایررز ان دا قرآن کو جو ہے نا وہ رد کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو دلائل کو رد کرنے کی کوشش کریں گے اپنی ناقص عقل کے مطابق، سائنٹیفک فیکٹس کے مطابق، اور بہت سارے اسلامک اسکالر اور جدید اسلامک جو اپولوجسٹ ہیں ان کی جانب سے دیے گئے کانسیپٹس کی مدد سے۔ تو شروع کرتے ہیں جناب ویڈیو ہے ان کی سائنٹیفک ایررز ان دا قرآن، ایمبریولوجی ان دا قرآن ڈیبنکڈ۔ Like the Big Bang verse I debunked earlier, in their quest to prove the Quran is a book from God, the second most favorite claim of Muslim apologists is that the Quran explained the whole embryology process 1400 years ago. This is a terrible claim, but like most of the other claims, most Muslims don't understand the context of the verse. They have probably never even read the verse and have just simply heard it from someone like Zakir Naik, and they start clapping. Before I debunk the infamous embryology verse, let's look at another verse on the subject of embryology, or human reproduction system, just to understand how the inventor or inventors of Islam actually thought. He was created from a fluid ejected, emerging from between the backbone and the ribs. Quran, chapter 86, verse 6 to 7. So basically Allah, which is actually Muhammad, is saying that a man was created from a fluid, which is semen, that emerges from the backbone and the ribs. We know sperm form in the testicles, or commonly referred as balls in men. The horrible mistake here Muhammad made is that he didn't copy the Greeks like in many other instances. For example, the ancient Greek anatomist Herophilus, born in 335 BC, after dissecting various human samples, detailed digestive system, respiratory system, and of course reproductive system, he was the first person to say that spermatozoon, which is commonly referred as sperm, is produced in the testes of a male. This very word, spermatozoon, is a Greek word for seed. According to Muhammad, this is where sperm is produced. اچھا جی، اس کلپ میں یہ قرآن مجید کی جس آیت کا حوالہ دیتا ہے، قرآن مجید کی اس آیت کے حوالے سے یہ مفہوم ہے کہ جو سیمن ہے یا انسان کو اس سیمن سے پیدا کیا گیا ہے جو کہ بنتا ہے ربس اور بیک بون کے درمیان۔ تو اس کانسیپٹ کے حوالے سے بہت ساری قرآنی تفاسیر میں بہت پہلے ہی ایکسپلین کر دیا گیا تھا، اور آج کل کے جدید جو اسلامک اپولوجسٹ ہیں وہ جدید کانسیپٹس میں، جدید تناظر میں اس معاملے کو جو ہے نا سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو القرطبی میں بہت پہلے ہی یہ بیان کر دیا گیا تھا کہ یہ آیت بیسیکلی انسان کو کہتی ہے کہ کیا تو دیکھتا نہیں ہے کہ تجھے کس طرح سے پیدا کیا گیا، کہ تو ایک گشنگ فلوئڈ تھا، مطلب تو سیمن تھا، اور تجھے پیدا کیا گیا ہے بٹوین دا ربس اینڈ بیک بون۔ یعنی کہ القرطبی کی تفسیر القرطبی کے مطابق یہ آیت اشارہ کرتی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ ان جو ہے نا وہ وومب،
ماں کے پیٹ میں انسان کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یہ آیت اس جانب اشارہ کر رہی ہے. اب جناب نے یہ جو انہوں نے کانسیپٹ پیش کیا ہے، اس کو اسلامک اپولوجسٹ جو ہے نا وہ بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں اور بڑا کنونسنگلی ٹیکل کرتے ہیں کہ جب انسان ایمبریو ہوتا ہے نا، جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو پرائمورڈیل سیلز ہوتے ہیں، جینیٹل پرائمورڈیل سیلز ہوتے ہیں، جنہوں نے آگے جا کے ٹیسٹیز اور اووریز بننا ہوتا ہے، وہ پرائمورڈیل سیل بالکل اسی لوکیشن پہ ہوتے ہیں. وہ ایمبریو کی ریبس والے ایریا اور بیک بون والے ایریا کے درمیان میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ ڈیولپ کر جاتے ہیں انٹو پراپر جو ہے نا ٹیشوز اور آرگنز، تو وہ ٹیسٹیز اور اووریز کی صورت میں ڈسینڈ کر جاتے ہیں سکروٹم میں اور پیلوس میں. ٹھیک ہے، تو بہت سارے مسلم اپولوجسٹ کی جو ہے نا مطابق اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ ٹیسٹیز میں بننے والا سیمن جو ہے نا اس کا اوریجن کیا ہے، کہ ٹیسٹیز جو ہیں وہ اوریجنیٹڈ ہیں وہ ایریا جو ریبس اور بیک بون کے درمیان میں ہے. تو میری نظر میں تو یہ آیت جو ہے یہ جینوئنلی معجزہ ہے، اس میں کوئی غلطی ہے نہیں. اس کا میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں کہ میڈیکل سائنس میں ایک میڈیکل کنڈیشن ہے کرپٹوکیڈزم، جس میں انسان کی جو ٹیسٹیز ہیں وہ سکروٹم میں ڈسینڈ نہیں کر پاتی. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ ہر انسان کی ٹیسٹیز سکروٹم میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر انسان کی ٹیسٹیز سکروٹم میں ہوں یہ ضروری نہیں ہے، لیکن ہر انسان کی ٹیسٹیز ڈیولپ کرتی ہیں اسی ایریا میں جو ریبز اور بیک بون کے درمیان میں ہے، یہ ضروری ہے، یہ یونیورسل ہے. تو اس لیے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت موجودہ کانسیپٹ جو ریپروڈکٹیو سسٹم کا کانسیپٹ ہے، یہ آیت اس سے بھی سپیریئر ہے، کیونکہ یہ آیت اس کانسیپٹ کی جانب اشارہ کر رہی ہے کہ جو یونیورسل ہے، جو سب سے پہلے انسان سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب میں ہوگا، لیکن ڈسینٹ آف ٹیسٹیز سارے انسانوں میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی یہ آیت میرے مطابق سپیریئر ہے موجودہ کانسیپٹ سے کہ یہ اوریجنل لوکیشن آف ٹیسٹیز جہاں پہ ٹیسٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں اس جانب اشارہ کرتی ہے. تو یہ کانسیپٹ تو ان کا سیدھا سیدھا جو ہے نا رد ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. Who would have known that we had testicles hidden between our ribs and backbone? This is obviously false. Ancient kings have been castrating males for thousands of years just to make sure that they cannot make babies. But Muhammad was probably aware of the function of the testes, but he thought this fluid must originate from somewhere else. Where could that be? Maybe between the elbow joints, maybe between the knee joints, maybe in the brain. Well, let's just make up something. Backbone and the ribs. That's what Muhammad did. اچھا، اس طرح کے لوگوں پہ غصہ تب آتا ہے جب یہ اس طرح کی موکریز بناتے ہیں. ایتھیسٹ کا ازل سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ قرآن مجید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے سارے گریک فلاسفرز کے سینگز جو تھی، رائٹنگز جو تھی، ان کے چربے سے بنائے. مطلب قرآن مجید میں جتنی سائنس کی چیزیں ہیں وہ ساری گریک فلاسفرز جو ہیں وہ پہلے سے جانتے تھے اور وہ پہلے ہی لکھ کے جا چکے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا یو ٹرن دیکھیں کہ باقی ساری آیات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گریک فلاسفر سے کاپی کی، لیکن اس آیت کے ٹائم پہ رسول اللہ نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو مجھے صحیح لگتا ہے نا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، غلط کانسیپٹ بناتے ہیں. مطلب کیسا دماغ کا فطور ہے اور کیسی بدنیتی پہ مبنی یہ دلیل ہے. Now let's go to another verse. Had he not been a sperm from semen emitted, then he was a clinging clot, and Allah created his form and proportioned him, and made him of two mates, the male and the female. Quran, chapter 75, verse 37 to 39. This second verse is claiming that after the ejaculation of semen, it becomes a clinging clot, and then the sex of the baby is determined. Obviously, this is incorrect. اچھا، یہ کلیم دنیا سے الگ لے کے آگئے. آج تک کوئی اینٹی اسلامک جتنے بھی آرگیومنٹ دیے جاتے ہیں نا قرآن کو ورڈ آف گاڈ نہیں ہے یہ ثابت کرنے کے لیے، آج تک کسی نے یہ کلیم نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ کلیم بنتا ہی نہیں ہے. یہ صرف ان کی اس آیت کو سمجھنے میں مسئلہ ہے، بلکہ اس آیت کو تو لوگ استعمال کرتے ہیں جینڈر ڈٹرمینیشن میں میل کی انوالومنٹ کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے. قرآن نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ میل از ریسپانسبل فار جینڈر ڈٹرمینیشن. لیکن ان صاحب کو یہ آیت سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے اپنی آتما کی شانتی کے لیے اور اپنے کفر کو ترویج دینے کے لیے اس سے ایک اور غلطی نکال لی، حالانکہ یہ غلطی ہے نہیں. یہ انگلش میں ان کو شاید سمجھ نہیں آ رہی ہے، پاکستانی ہے تو ان کو اردو کا ترجمہ میں پڑھا دیتا ہوں
कि उर्दू के तराजुम में ये बात बड़ी साफ लिखी हुई है कि जिस नुतफा का पहली आयत में जिक्र हुआ था उसी नुतफा को फॉलो करते हुए ये जुमला है कि उसी नुतफा से फिर हमने उसे मर्द और औरत में बदल दिया, या उसी नुतफा से हमने इसे जोड़ों में पैदा किया। तो ये नुतफा की बात हो रही है, ये उस क्लिंगिंग क्लॉट या एम्ब्रियो की बात नहीं हो रही। लेकिन मसला यह है कि आप समझना नहीं चाहते। तो ये क्लेम तो बनता ही नहीं था, और अगर बनता भी तो हमने इसे रद्द कर दिया है कि इसमें नुतफा से मेल और फीमेल डिटर्मिनेशन की बात हो रही है, और जो है ना एम्ब्रियो से नहीं हो रही, या उसके बाद जो फीटस बनता है उससे नहीं हो रही। तो ये आप समझेगा। Obviously, this is incorrect, as the sex of the baby is determined at the very moment of the conception, not after the clinging clot or whatever that is. This claim of the Quran is also backed up by this Sahih Hadith. The Prophet said, at every womb, Allah appoints an angel who says, "Oh Lord, a drop of semen. Oh Lord." Once the sex of the baby is determined, Allah decides how long this human will survive. Will he be good or bad? This also shows how a person who becomes evil doesn't have a free will. Allah has already made him evil. How is that his fault? If I make a faulty machine, is it my fault for making a faulty machine? Or it is the fault of the machine for being faulty? अच्छा, अब यहाँ पे ये भाई कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल को समझे बिना ये एतराज उठाते हैं। अगर आपको 5वीं 6ठी का बच्चा पकड़ लेना, उसे कहें कि बेटा ये कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल क्या होता है, तो वो आपको बड़ी आसानी से समझा देगा। ये इतना आसान कॉन्सेप्ट है। अल्लाह जानता है कि ये इंसान अपनी जिंदगी में क्या गलत करेगा, क्या सही करेगा, क्योंकि वो इस कायनात का खालिक है। उसने इस पूरी कायनात को बनाया। इस कायनात में जो कुछ है अल्लाह ने सब कुछ बनाया है। अल्लाह के पास पावर है कि वो मखलूक के पैदा होने से लेकर मखलूक के इस दुनिया से जाने तक, मखलूक के खत्म होने तक सब जानता है कि क्या क्या होगा। ये उसकी पावर्स है। लेकिन अल्लाह कभी भी उस इंसान की फ्री विल को इन्फ्लुएंस नहीं करता। वो दुनिया में जो कुछ भी करता है वो अपनी मर्जी से करता है। लेकिन अल्लाह जानता है, क्योंकि ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द क्रिएटर। उसने उस इंसान को बनाया, उसके पास पावर है इन सारी चीजों को जानने की। तो ये कोई बनता नहीं है। ये आसान तरीन कॉन्सेप्ट है। पता नहीं ये चिड़िया का दिमाग अपने सर में रखे हुए हैं। आई डोंट नो। These simple philosophical questions debunk the claims of Islam very easily, and no sane person should take Islam seriously. Now let's get to the business end of this video. And certainly did we create man from an extract of clay. Then we placed him as a sperm drop in a firm lodging. Then we made the sperm drop into a clinging clot. And we made the clot into a lump of flesh. And we made from the lump bones. And we covered the bones with flesh. Then we developed him into another creation. So blessed is Allah, the best of creators. Quran chapter 23 verse 12 to 14. तो इसका ये क्लेम जो है, ये इसकी इस पूरी वीडियो का ना जैसे कहते हैं मरकज है। इसने ये पूरी वीडियो बनाई है ये क्लेम करने के लिए, और ये क्लेम बहुत आसान है रद्द करना। वो मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। So basically Allah is saying he created the first humans, Adam and Eve, with clay, but once that process started, he no longer had to keep making humans with clay, now that he has introduced the sexual reproduction system. Amazing. Now this sperm is lodging firmly inside a womb. This sperm then turns into a clot, and then it turns into a flesh and bones, and boom! ये आप बात नोटिस कीजिएगा कि ये लफ्ज बार बार क्लॉट बोल रहा है, हालांकि असल तर्जमे में क्लिंगिंग क्लॉट या लीच का लफ्ज है। क्लिंगिंग क्लॉट, सिर्फ क्लॉट नहीं। तो ये आप लोगों को मिसगाइड करने के लिए, और आगे इसने एक भद्दा सा आर्ग्यूमेंट बनाना है, तो उसके लिए क्लॉट क्लॉट कर रहा है। हालांकि तर्जमे में क्लिंगिंग क्लॉट लफ्ज है, क्लॉट नहीं। और क्लिंगिंग क्लॉट का मतलब होता है चिपका हुआ लोथड़ा। Now most people don't know what happens inside the belly. We can see it gradually growing from a flat stomach to a balloon stomach. So baby must be growing inside. The real question is, what forms first when the baby is developing? Is it the heart, the ears, the lungs, the skin, or the bones? What is it? If Allah wants to prove to us that He knows everything, then tell us something that we don't know. It's a pretty fair demand, right? This is what Muhammad tried to do by giving us the step-by-step points on baby's development. A lot of Muslims actually view this as a real process of child development inside the mother's womb. There are two ways of looking at this verse. Number one, as a lay person who doesn't know the details but can observe from the outside without going into too much detail.
Like, for example, if I told you this is a mobile phone, you can speak to someone on the other side of the planet thanks to the satellite. You will use it and it would make sense to you, but you would not know how the radio waves interact with the satellite or any of the other details unless you are an expert. So yes, just let's look at the embryology as that layperson. Number 2, a more critical analysis in light of modern knowledge. So here's a summary of what Muhammad said. Sperm goes inside and secures itself in a place inside a woman's belly. Well, nothing special so far, as anyone would know that, right? Number 2, the Quran tells us it turns into a clinging clot, like some sort of a flesh, a dot. There are hundreds of different interpretations. The point is, it's nothing special. बात ये है कि ये कुरान को गलत साबित करने के लिए बैठे हैं। ये कुरान में कौन सी चीज नथिंग स्पेशल है वो बताने के लिए नहीं। नथिंग स्पेशल का मतलब ये नहीं है कि कुरान का ये दावा गलत है, ठीक है? तो आपने कुरान को गलत साबित करना, ये नहीं कहना कि ये चीज बड़ी कॉमन सी है, ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? तो ये आपका जो है ना वो रवैया ये गलत है। खैर, आगे सुनते हैं। आगे ये भी बताएंगे कि ये चीजें जो है ना वो इनसिग्निफिकेंट और नथिंग स्पेशल नहीं, ये बड़ी खास चीजें हैं बाकी आयात की रोशनी में।